اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں، سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق، امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ صحیحین میں مروی شہد کی کہانی کا جائزہ۔ تحریر علامہ شبیر احمد اظہر میرٹھی۔ پیشکش ڈاکٹر محمد قطریف شہباز ندوی۔ روایت عروہ۔ علی بن مسہر کوفی نے ہشام بن عروہ سے اور ہشام نے اپنے والد عروہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد پسند تھا، یا یہ کہا تھا کہ آپ کو میٹھی چیز مرغوب تھی، اور عصر کی نماز سے فارغ ہو کر آپ سب بیویوں کے یہاں جایا کرتے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر ہر ایک کے پاس ٹھہرتے۔ رات کو اس حرم کے یہاں شب باش ہوتے جس کی باری ہوتی۔ ایک دن حضرت حفصہ بنت عمر کہ یہاں آپ کو معمول سے زیادہ دیر ہو گئی، مجھے رشک آیا تو میں نے اس کے سبب کا کھوج لگایا۔ مجھے معلوم ہوا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رشتہ دار عورت نے شہد سے بھرا ہوا ایک چرمی ڈبہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ میں بیچا ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہد سے آپ کو پلایا ہے۔ میں نے اپنے جی میں کہا، ہم ایسی تدبیر کر کے رہیں گے کہ آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں شہد نہ پئیں۔ بس میں نے سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس آئیں گے تو کہنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغافیر اور خط نامی درخت کا گون جو کچھ میٹھا ہوتا ہے کھایا ہے۔ فرمائیں گے نہیں۔ تم کہنا تو پھر یہ بو کیسی ہے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے؟ فرمائیں گے مجھے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہد کا شربت پلایا ہے۔ کہنا تو جن مکھیوں کا وہ شہد ہے انہوں نے درخت عرفت کا رس چوسا ہے، اور جب میرے پاس آئیں گے تو میں بھی یہی کہوں گی، اور اے صفیہ تم بھی یہی کہنا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ سودا نے میری بات پر پوری طرح عمل کیا۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی میرے یہاں دروازے پر آئے، جی میں آیا کہ بآواز کہہ دوں کہ مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تمہارے ڈر کی وجہ سے عائشہ میرا یہ حال تھا۔ غرض یہ کہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہی کہا جو میں نے انہیں تلقین کیا تھا۔ جب میرے پاس تشریف لائے تو میں نے بھی وہی کہا۔ پھر جب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے تو وہ بھی وہی بولی۔ پھر جب دوسرے دن آپ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں گئے تو انہوں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ کیا اس شہد کا شربت آپ کو نہ پلاؤں جو آپ کو کل پلایا تھا؟ فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ آپ نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں شہد پینے سے انکار فرما دیا ہے، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے محروم کر دیا، یعنی یہ ہم نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا اب چپ بھی رہو۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث جس کی میں نے ترجمانی کی ہے اس اسناد اور متن کے ساتھ موجود ہے۔ ترجمہ علی بن مسہر کوفی کی یہ روایت، یہ حدیث ہشام بن عروہ سے ابو اسامہ حماد بن اسامہ کوفی نے بھی روایت کی ہے۔ بخاری رقم 6972 اور اس کی تخریج صحیح مسلم میں بھی ہے، مسلم رقم 1474۔ بے شک عروہ بن زبیر یا ان کے فرزند ہشام بن عروہ نے یہ بے اصل کہانی روایت کرنے کی غلطی کی تھی۔ اللہ عروہ یا ہشام کی یہ غلطی معاف فرمائے، لیکن عروہ نے یہ کہانی براہ راست حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنی تھی۔ یقیناً عروہ نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سی حدیثیں سنی تھی اور کافی علمی استفادہ کیا تھا، مگر متعدد روایات ہمیں ایسی بھی ملتی ہیں جنہیں عروہ نے براہ راست سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا تھا، کسی اور شخص نے حضرت ام المومنین کی طرف منسوب کر کے انہیں عروہ سے بیان کر دیا تھا۔ اعتماد اور توثق کی بنا پر عروہ نے اسناد میں اس شخص کا نام لیے بغیر حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کر کے وہ روایات نقل کر دی تھیں۔ اس طرح کی روایات میں ہم نے غلطیاں ہی پائی ہیں۔ یہ کہانی بھی انہی روایات کی جنس میں سے ہے، اور عروہ نے کچھ فکر و تأمل سے کام لیا ہوتا تو ہرگز اسے بیان نہ کرتے۔ اس کہانی کے غلط اور بے اصل ہونے کے دلائل یہ ہیں۔ نمبر 1، روایت سے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی بار وہ شہد کا شربت پیا تھا۔ دوسرے دن جب ان کے یہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے شہد کا شربت پیش کرنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرما دیا، کیونکہ آپ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہی ہوئی تدبیر سے متاثر اور اس شہد سے متنفر ہو چکے تھے۔
حالانکہ کہانی کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں شربت شہد نوش فرمایا ہو اور تیسرے دن اس سے انکار کیا ہو، کیونکہ اس کہانی کے مطابق جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں شربت شہد پینے کی وجہ سے معمول سے زیادہ دیر ہوئی، تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر لائی ہوئی کہ اس کا سبب معلوم ہو۔ کھوج لگانے سے پتہ چلا، تب یہ تدبیر کی کہ ام المومنین حضرت سودا ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما کو مغافیر والی پٹی پڑھائی۔ ظاہر ہے کہ یہ مغافیر والی بات دوسرے دن ہی ہو سکتی تھی، تب تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شہد کو پینے سے انکار فرماتے۔ کہانی میں یہ جھول اس بات کی طرف دلیل ہے کہ یہ کوئی واقعہ نہیں ہے جو پیش آیا تھا، بلکہ محض گڑی ہوئی گپ شپ ہے جسے گھڑنے والے نے ازواج مطہرات اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افتراء پردازی کی تھی۔ اس حقیقت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شمار کرنا چاہیے کہ گھڑنے والوں نے خواہ کتنی ہی چابک دستی سے کوئی حدیث گڑی ہو، اس کے مضمون میں ایسا جھول ضرور رہ جاتا ہے جو فکر و نظر سے کام لینے والوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے۔ نمبر 2، اس کہانی سے لازم آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بعد اثر یکے بعد دیگرے تمام امہات المومنین کے یہاں تشریف لے جاتے تھے، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جاتے، حضرت سودا کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں اور ان کے بعد حضرت صفیہ کے یہاں، حالانکہ واقعی ترتیب کس کے برخلاف تھی، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح فرمایا ہے، پھر حضرت عائشہ سے، پھر سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد حضرت حفصہ سے، پھر سن 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ سے، پھر غزوہ احزاب و قریظہ کے بعد سن 5 ہجری میں حضرت زینب بنت جہش سے، اور پھر سن 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق کے بعد حضرت جویریہ بنت حارث سے، پھر حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے، لیکن وہ حبشہ میں تھیں اور غزوہ خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر رہی تھیں، پھر غزوہ خیبر کے بعد متصلاً حضرت صفیہ بنت حیی سے، پھر چند ماہ بعد اسی سال حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہن۔ اسی ترتیب سے آپ کے عدول پرور مزاج نے ان کی باریاں مقرر فرمائی تھیں، اور اسی ترتیب کے مطابق روزانہ آپ خبرگیری اور احوال ضروریات معلوم کرنے کی خاطر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے یکے بعد دیگرے سب کے یہاں تشریف لے جاتے تھے۔ پس حضرت سودا و حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے یہاں تو آپ حضرت حفصہ سے پہلے تشریف لے جاتے تھے، یعنی شربت شہد پینے سے پہلے۔ یہ قطعاً اس کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہرگز یہ مغافیر والی کہانی بیان نہیں کی تھی، یہ تو اس شخص کی تصنیف کردہ ہے جو ازواج مطہرات کی ترتیب مذکور سے ہرگز واقف نہ تھا۔ نمبر 3، اس روایت کے مطابق مغافیر والی بات حضرت عائشہ نے بس حضرت سودا اور حضرت صفیہ کو تلقین کی تھی۔ حضرت حفصہ کے یہاں شہد شربت پینے کا بعد آپ کو حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن کے یہاں بھی تشریف لے کے گئے۔ ان میں سے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ آپ کے دہن مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ بس اگر حضرت سودا، حضرت عائشہ اور حضرت صفیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بوئے مغافیر کی بات کہی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ان کا وہم ہی قرار دیتے۔ کیا آپ یہ نہ سوچتے کہ 6 بیویوں کی قوت شامہ میں فطور تو ہے نہیں، جو بو 6 کو محسوس نہ ہوئی وہ ان 3 کو کیسے آ گئی؟ اور ایسا ہوا ہوتا تو آپ لازمی طور پر سمجھ جاتے کہ یہ مغافیر والا لطیفہ ان تینوں کا گڑا ہوا ہے۔ نمبر 4، اس روایت میں تصریح ہے کہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ڈرتی تھیں۔ باور کرنا چاہیے کہ یہ قطعاً بے معنی بات ہے۔ حضرت سودا حضرت عائشہ سے عمر میں بڑی تھیں اور جسمانی ساخت اور قد و قامت میں بھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئی تھیں اور کئی سال تک وہی تنہا آپ کی رفیقہ رہی تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ لڑاکا تھیں، نہ بدخلق اور نہ بد مزاج، پھر حضرت سودا ان سے کیوں ڈرتی؟ نمبر 5، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ کسی اور کو جھوٹ بولنے پر آمادہ کرنا بھی گناہ ہے، اور کسی بری غرض کے لیے خود جھوٹ بولنا اور دوسروں کو جھوٹ بولنے پر آمادہ کرنا تو گناہ ہونے میں کڑوا کریلا پھر نیم چڑا کا مصداق ہے۔
इसी तरह किसी के सिखाए में आकर झूठ बोलना गुनाह ही गुनाह है। ये रिवायत उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा, सौदा और सफ़िया रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना की पाकीज़ा सीरत पर कितने गुनाहों का दाग लगा रही है। हालांकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ तो बजात तौर पर अज़वाज मुतहरात के लक़ब से मुलक़ब हैं, वो अल्लाह की पाकीज़ा बंदियाँ हैं इन तमाम अखलाकी उयूब व नकाइस से जिनका औरतों में तस्वुर किया जा सकता है। मुनज़्ज़ा, मुबर्रा और पाक और साफ़ थीं और ता दम आखिर पाक साफ़ रहीं। नंबर 6, बफ़र्ज़ मुहाल अगर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रश्क और रकाबत के इश्तियाल की वजह से गलत गोई और दरोग बाफ़ी का ये गुनाह सरज़द हो गया था, तो बाद में उन्हें अपनी इस गलती पर बड़ा नादिमाना अफसोस होता और कभी भी इस किस्सा को खुद बयान ना फरमाती। इंसान से कोई गुनाह सरज़द हो जाए, अल्लाह उस पर पर्दा डाल दे, किसी को उसका पता ना चले, तो इस इंसान पर भी लाजिम है कि जब भी उसे वो गुनाह याद आए अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे और अपनी ज़ुबान से इसका तज़किरा करके ख़ुद को रुसवा ना करे। और नाज़रीन देख रहे हैं कि इस रिवायत में कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिससे ये मुतरश्शे हो कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी की हुई भारी गलती पर कुछ अफसोस था। ये रिवायत तो बता रही है कि उन्होंने मज़े ले लेकर यह किस्सा बयान किया था, तो क्या वो ऐसी ही नादान थी? हरगिज़ नहीं, वल्लाह हरगिज़ नहीं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कतन यह किस्सा बयान नहीं किया। आखिर अन हुई बात वो कैसे कह सकती थी? ना ये वाक़या हुआ था, ना उन्होंने इसका जिक्र किया था। ये सब उनके किसी दुश्मन की तसनीफ़ की हुई बकवास है जो उसने उर्वा बिन ज़ुबैर या हिशाम बिन उर्वा को सुना दी थी, और उर्वा या हिशाम ने अकल को बालाए ताक रख कर इसे बावर भी कर लिया और इसकी रिवायत भी कर डाली।